بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کا عنوان ہے چند منٹ، جو لکھا ہے راحت وفا نے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ہال کمرے میں مہندی لگانے کی رسم جاری تھی۔ شور ہنگامہ، کہکے، نوک جھوک، چھیڑ چھاڑ والی فضا میں ایک دم کسی نے رائیا کا نام لیا تو سب سے الگ تھلگ کھڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ باری باری سب اس کو مہندی لگانے کے لیے آوازیں دے رہے تھے۔ وہ جز سے اپنے قدموں پر جمی سلمیٰ بیگم کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ سب مہمانوں کے درمیان خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ آئے نا رائیا بھابھی، آپ رہ گئی ہیں، وجیہہ نے پیار سے اس کی کلائی تھام کر کہا۔ رائیا بھابھی جلدی کریں، کھانا لگ رہا ہے۔ یہ مہندی والا رپھڑ مکائیں۔ نازی چچی کے درمیان والے بیٹے اشر نے بھی ہانک لگائی۔ تب سلمیٰ بیگم کی گرجدار آواز گونجی، سنیا کو مہندی لگ چکی ہے، مگر رائیا بھابھی نے نہیں لگائی، ان کی مووی بھی نہیں بنی۔ وجیہہ نے ماں کو پلٹ کر اطلاع دی تو بھڑک اٹھیں، سہاگنیں مہندی لگاتی ہیں، زیادہ ٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ارے بھابھی جان، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رکھے آپ کے عاشر بیٹے کو، رائیا آپ کی بہو ہے۔ ارجمند خالہ نے بھاوج کو لتاڑا۔ اللہ رکھے میرے عاشر کو، اللہ نظر بد سے بچائے، میں نے کسی اور کے خیال سے کہا ہے۔ بیٹے کے لیے ممتا بھری دعائیں دیتے دیتے آخر میں سلمیٰ بیگم کی پیشانی پر ہزار ہاتھ سلوٹیں نمایاں ہو گئیں۔ تب رائیا نے وہاں سے جانے میں آفت سمجھی، مگر عاشر نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ماں سے مخاطب ہوا، اماں یہ کیا بات کی آپ نے؟ بیٹا زندہ سلامت ہے، پھر بھی بہو کو سہاگن نہیں سمجھتی آپ؟ ہمارے خاندان میں بیوائیں شگن کی مہندی نہیں لگاتیں۔ سلمیٰ بیگم نے غصے سے جواب دیا، یہی تو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ رائیا پہلے بیوہ تھی، مگر اب وہ سہاگن ہے، میری بیوی ہے۔ عاشر سینہ ٹھوک کر بولا۔ تب ارجمند خالہ نے بھی ٹکڑا لگا دیا، حد ہو گئی بھابھی جان، نفرت اور غصے نے آپ سے سوجھ بوجھ بھی چھین لی، اپنے بیٹے کا یہ خیال رکھ لیا کریں۔ چھوڑو چھوڑو ارجمند، خوشی کے موقع پر بدمزگی پیدا نہیں کرتے، رخشندہ نے چھوٹی بہن کو سمجھایا، کیونکہ وہ بھاوج کی جلال سے بخوبی واقف تھیں۔ بیٹی کی تذلیل رات دن برداشت کرتی تھیں، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ بیوگی کا داغ لے کر، ننھی سی راہیا کو لے کر جس روز بھائی اکرم کے گھر میں قدم رکھا تھا، تب سے اب تک خود بھی ذلت ہی برداشت کی تھی، اور اب معصوم بیٹی پر ظلم و ستم ہوتا دیکھتی رہتی تھی۔ جانتی تھی کہ قسمت نے رائیا کو شادی کے دوسرے سال ہی بیوہ بنا دیا، اور روتی بلکتی پھر سے ماں کے سینے سے آ لگی تھی، مگر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات وہ کسی طرح سے بھی ضدی خود سر بھاوج کو نہیں سمجھا سکی تھیں۔ رائیا آؤ، تم مہندی لگاؤ گی تو رسم مکمل ہوگی۔ عاشر نے جھٹکے سے اسے پکڑ کر اس طرف کھینچا جہاں سنیا پیلے جوڑے میں سہمی سہمی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نہیں عاشر، پلیز میری بات سنو۔ رائیا رو پڑی، منت کرنے لگی، تم ضرور لگاؤ گی، میرا حکم ہے یہ۔ عاشر نے اس کی ایک نہ سنی۔ رائیا ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، سب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجرم بنی کھڑی تھی۔ عاشر نے مہندی کی پلیٹ اس کے سامنے کی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے تھوڑی سی مہندی سنیا کے ہاتھ پر رکھ دی اور بنا مٹھائی کھلائے ہی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی عاشر بھی پیر پٹکتا ہوا وہاں سے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر گری وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا نازک بدن کشتی کی مانند ہچکولے کھا رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ غم و غصے سے ہونٹ چباتا رہا، پھر اس پر جھک کر اسے باہوں میں بھر کر بولا، تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ جانتی ہو تم؟ پھر بھی عاشر آپ کو زبردستی نہیں کرنی تھی، میرا دل کانپ رہا ہے، اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو مامی جان میری جان لے لیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ارے ادھر دیکھو دیکھو، ایک دم ہی عاشر نے ذرا تحکم سے کہا تو روتے روتے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تم پڑھی لکھی ہو، اماں کی باتوں پر اس طرح ریئیکٹ کرو گی تو کبھی نہیں بدلیں گی۔ کسی سہاگن اور بیوہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مگر مامی جان تو مجھے ہی خطاوار سمجھتی ہیں، وہ پھر سسکی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے منفی سوچ نہیں بدل سکا۔ مگر رائیا، نا امیدی کفر ہے، تم حوصلہ رکھو، وقت بدلے گا، اماں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔
کہ تم اب بیوہ نہیں سہاگن ہو۔ عاشر نے اسے سینے سے لگا کر مہکتے بال چوم کر کہا تو اس نے مسرور ہو کر دل کی گہرائیوں سے اپنے سہاگ کے لیے دعا کی۔ عاشر جیسے شوہر کا سہارا نہ ملتا تو اس کا کیا بنتا، یہ سوچ کر زور سے عاشر سے لپٹ گئی۔ عینی سے وہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی چمپا کی آواز آئی، رائیا بی بی، بڑی مالکن بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ جھٹکے سے عاشر سے الگ ہوئی تو عاشر نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا جو یوں پریشان ہو گئی ہو؟ وہ میں جا رہی ہوں، مامی جان نے بلایا ہے۔ وہ جلدی سے یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ رائیا اپنی شخصیت میں اعتماد کی طاقت پیدا کرو، اماں نے بلایا ہے، کسی ظالم جابر حاکم نے نہیں۔ عاشر نے کہا، آپ ان کے غصے سے واقف ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ کچھ تو ان کا غصہ ہوتا ہے اور کچھ تمہارا خوف، بلا وجہ کا احساس کمتری، سب مل کر اماں کو تمہارے خلاف سپورٹ کرتے ہیں۔ عاشر نے دھیمے انداز میں کہا تو اسے حقیقت تسلیم کرنی پڑی، مگر وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کے ٹکڑوں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، بیاہی گئی، پھر بیوہ ہو کر ان پر بوجھ بن گئی، بوجھ بھی ایسا جسے نہ وہ برداشت کرنا پسند کرتی تھی اور نہ اٹھا کر باہر پھینک سکتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں رائیا کی محبت کے جگنو جھلملاتے دکھے تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا اور 2 سال کی مدت میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ شادی کر کے فیصل آباد رخصت کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھیں کہ اب عاشر کی شادی اپنے خاندان میں من پسند لڑکی سے کر دیں گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رائیا لٹ پٹ کر واپس آ گئی۔ عاشر کے اداس چہرے پر بہار اتر آئی، وہ پھر سے کھل اٹھا، اس کی دل جوئی کرنے لگا۔ رات دن رائیا کے ارد گرد سے پھرتا دیکھ کر وہ سلگ اٹھیں، خوب گرما گرم بحث ہوئی اور اصل مدعا عاشر نے بیان کر دیا۔ اس روز گویا گھر میں قیامت آ گئی۔ انہوں نے خوب تو رخشندہ کو برا بھلا کہا، بیوقی کے طعنے دیے، وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سنتی رہیں۔ پھر سب گھر والوں کا رائیا کے لیے ووٹ دیکھ کر وہ کچھ دن خفا رہیں اور پھر ہتھیار پھینک دیے۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ پھر سے دلہن بنی، سوگوار سی دلہن۔ ثنیا وجیہہ اس پر قربان ہو جا رہی تھی۔ اسلم صاحب نے بھانجی کو سینے سے لگا کر سدا سہاگن رہنے کی دعائیں دیں تو اس خوشی کے موقع پر بھی انہوں نے انتہائی ناگواری سے اس کا دل چیر ڈالا۔ اسلم صاحب، بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرو، پہلا شوہر تو قبر میں اتار آئی، اب سلمہ کچھ تو خوف خدا کیا کرو، کیوں اس معصوم کی جانی دشمن ہو تم؟ اسلم صاحب نے ان کا جملہ کاٹ کر انتہائی غصے سے کہا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ بس پھر تو ان کا معمول بن گیا، بہانے بنا بنا کر اس کی تصدیق کرتیں، طعنے دیتیں، مگر وہ عاشق کی محبت کی خاطر، باقی سب کی محبت کے لیے چپ چاپ ان کا ہر ستم برداشت کر رہی تھی۔ آج بھی ثنیا کی مہندی پر مہمانوں کی موجودگی میں اسے خوب ذلیل کیا تھا۔ اب جانے اور کون سا تیر ستم تھا جو ملازمہ کے ذریعے بلوایا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، تمام مہمان ثنیا سمیت شادی ہال جا چکے تھے، صرف وہ اور رخشندہ رہ گئی تھی۔ عاشر نے ڈرائیور بھیج دیا تھا، مگر پورے گھر میں سامان بکھرا ہوا تھا۔ مہمان تیار ہو کر گئے تھے، لیکن کمروں میں ان کے کپڑے جوتے پھیلے ہوئے تھے، قالین پر کشن چائے کے خالی کپ پڑے تھے۔ رائیا کو ملازمین کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کرنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ ڈرائیور کے آنے پر وہ تیار ہونے کے لیے واش روم میں گئی، جلدی جلدی تیار ہوئی، اوریجنل گولڈن کنٹراسٹ ساڑی پہن کر، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور کانوں میں آویزیں پہن کر وہ رخشندہ کے کمرے میں آئی، مگر انہیں بستر پر لیٹا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ امی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ بیٹا، میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ، کوئی بہانہ کر دینا، ویسے تو بھابھی جان پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھیں گی، رخشندہ نے کہا تو اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ امی، خیریت تو ہے نا، کوئی بات ہو گئی کیا؟ ارے نہیں بیٹا، بس کچھ کی طبیعت گری گری سی ہے، رخشندہ نے جلدی سے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی نہیں جا رہی، وہ پیروں سے سینڈل اتارتے ہوئے بولی۔ ارے پگلی کہیں کی، تم نہ گئی تو بہت خفا ہوں گی، جاؤ شاباش، رخشندہ نے جلدی سے کہا۔ خفا تو وہ ہمیشہ رہتی ہیں، بس میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ بیڈ پر ان سے چپک کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رائیا، عاشر کا خیال کرو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، رخشندہ نے اس کی گال سہلاتے ہوئے سمجھایا۔ عاشر کا ہی تو خیال ہے، ورنہ جتنی تحقیر اور تذلیل میری کرتی ہیں، اس پر تو مرنے کو دل چاہتا ہے، مگر اس کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا۔ بس صبر، اللہ بہتر کرے گا،
कोई खुशखबरी सब अंधेरों को ख़त्म कर देगी। रक्षंदा ने इसका अधूरा जुमला अपने अल्फाज में बिल्कुल बदल दिया। राइया खुशखबरी से माँ का इशारा समझ गई, मगर और ज़्यादा उदास हो गई और ज़्यादा फिक्र के बादल इसके चेहरे पर फैल गए। बदकिस्मत लोगों के लिए खुशखबरी कोई नहीं होती। हिश, बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। अभी शादी को साल भी नहीं हुआ, बस धड़का सा लगा रहता है। वह रंजीदा सी हो गई। अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। चलो अब जाओ, देर हो रही है। भाभी कोई नया किस्सा बना लेंगी। रक्षंदा ने कहा तो सोच में पड़ गई। फिर दिल कड़ा करके उठी। आपको खाना खिला कर जाऊँगी। नहीं, तुम जाओ, मैं चंपा से मंगवा लूँगी। रक्षंदा के इसरार पर वो उसके कमरे से बाहर निकल आई। इसे आता देखकर ड्राइवर ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वो चुपचाप सी बैठ गई। सारे रास्ते वो उदास नज़रों से बाहर देखती रही। भागती दौड़ती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चमचमाती दुकानों, इमारतों पर लगी लाइट्स, लोगों की गहमा गहमी, सब ही शायद खुश थे। इसके सिवा वो अंदर से दुखी थी, इसलिए बाहर की खुशी से खुश नहीं होने देती थी। इस वक्त भी बज़ाहिर वो बहुत खुश तकरीब में जा रही थी, लेकिन अंदर नामालूम सी उदासी और दुख फैला हुआ था। सनिया रुखसत होकर जा चुकी थी। तमाम मेहमान भी एक एक करके जा चुके थे। सारा घर मामूल के मुताबिक सेट करना कोई आसान काम नहीं था। राया मशीन बनी हुई थी। वजिया के एग्ज़ाम होने वाले थे। वो रात दिन कमरा बंद किए पढ़ने में मसरूफ़ रहती थी। सलमा बेगम थकन के बाइस कुछ निढाल सी हो गई थी। राया को इनकी ख़ास हिदायत करनी पड़ रही थी। सब कामों के साथ साथ इनका ख्याल रखना ज़रूरी था। रक्षंदा ने किचन के कामों की जिम्मेदारी उठा रखी थी, हालांकि वो भी कमर दर्द की तकलीफ़ में मुब्तला थी। मगर साबिर शाकिर से रक्षंदा ने कभी बीमारी का चर्चा नहीं किया था। बस हल्की फुल्की दवाओं पर चल रही थीं। राया को माँ का दर्द तड़पाता था, मगर कुछ बोल नहीं सकती थी। बस रात गए काम से फुर्सत निकाल कर कुछ देर को इनके पास आती तो दबाती, दवाएं खिलाती। रक्षंदा फ़ौरन ही सब कुछ ठीक है कि रट लगा देती और इसे कमरे में भेज देती। इस वक्त भी वो रात के खाने के बर्तन समेट कर सबको कॉफ़ी देकर इनके कमरे में आने लगी तो सलमा बेगम ने देखकर आवाज़ दी। वो इस तरफ आ गई। जी मामी जान, इसने पूछा तो तेजी चढ़ा कर बोली, तुमने तो ससुराल में मैका आबाद कर रखा है, हर वक्त माँ की खिदमत, सास जाए भाड़ में। अल्फाज क्या थे, जलते हुए अंगारे थे। वो बेबसी से इन्हें देखती रह गई। हालांकि उनका सब काम खुद करके गई थी। असलम साहब को बीवी का अंदाज़ बहुत बुरा लगा। तनक कर बोले, सलमा बेगम क्यों गरीब को सताने पर कमर बांध रखी है? अब ये नौकरों की तरह सब काम निपटा कर गई है। रक्षंदा इसकी माँ है तो मेरी बहन भी है। सारी उम्र तो हो गई बहन को घर में रखे हुए। शादी को साल गुजरने ही पाया था कि शौहर को दफना कर आ गई। ओह खुदाया, किस कदर गाफिर हो अल्लाह के कहर से। शौहर के मरने के ताने ऐसे देती हो जैसे मौत और ज़िंदगी इंसान के इख्तियार में हो। मैं कहता हूँ अल्लाह के खौफ से डरो। बेवा भी वो करता है, सुहागन भी वो रखता है। असलम साहब दिल मिला उठे थे। अच्छी खासी सुना कर इसे साथ लिए चलने लगे तो सलमा बेगम ने तंज किया, तो आप यूँ वकालत करेंगे बहन और भांजी की? सलमा बेगम, दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले ही किस्मत की मारी हैं। तुम्हें तो इनका ख्याल रखना चाहिए। कोई औरत अपनी मर्ज़ी से बेवा नहीं होती। इस्लाम में बेवा के दर्जात हैं। इससे निकाह करने को अफजल करार दिया गया है। असलम साहब ने ठहर ठहर कर दुखी लहजे में जवाब दिया। करने लगे तकरीर। ये कहकर अपने कमरे के अंदर चली गईं, जबकि राया भीगी पलकें साफ करके सीधी अपने कमरे की तरफ चल दी। माँ के पास जाने का इरादा ही तर्क कर दिया। आशिक कहीं बाहर किया हुआ था। वो बेड पर गिर के आंसू बहाने लगी। अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता था। और नाकर्दा गुनाह की सज़ा में घंटों आंसू बहाती थी। जब दिल का बोझ ज़रा कम हो जाता तो जलती हुई आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मार के कामकाज में मसरूफ़ हो जाती। चंपा धुली हुई आशिक की शर्ट लेकर कमरे में आई तो इसे रोते देखकर अफसुर्दा हो गई। राया बीबी, आपकी शादी कहीं और हो जाती तो अच्छा था। एकदम ही इसने इतनी बड़ी बात कह दी। राया चौंकी। राया बीबी, बुरा लगा है तो माफ़ी चाहती हूँ, मगर चंपा, किस्मत में दुख लिखे हों तो कहीं भी चले जाओ, वो मिलते हैं। मैं कब चाहती थी कि यूसुफ मुझे तनहा छोड़ कर चले जाएं। मैं तो बहुत खुश थी, मगर बहुत थोड़े दिन थे मेरी खुशियों के। वो रंजीदा सी माजी के करीब में खो गई। चंपा काफ़ी देर से देखती रही, मगर वो बहुत दूर जा चुकी थी।